اسٹیج سے ذرا کم پڑے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب قوله ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق. بالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الهجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه وقيوده وبركاته آمين. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الصمد عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكريم بن الكريم بن الكريم بن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم. باب قوله لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. وبه قال حدثني محمد قال أخبرنا عبدة عن عبيد الله عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنهم قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أكرم قال أكرمهم عند الله أتقاهم. قالوا ليس عن هذا نسألك قال فأكرم الناس يوسف نبي الله بن نبي الله بن نبي الله بن خليل الله. قالوا ليس عن هذا نسألك قال فعن معادن العرب تسألوني. قالوا نعم. قال فخياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. تابعه أبو أسامة عن عبيد الله. تم عرب کی کانوں کے بارے میں مجھ سے سوال کر رہے ہو. انہوں نے عرض کیا جی ہاں. تو آپ نے فرمایا کہ دور جاہلیت ہے جو تم میں سب سے بہتر تھے وہی اسلام میں بھی سب سے بہتر ہوں گے بشرطے کہ ان کو دین کی سمجھ آ جائے. اذا فقہو یا اذا فقہو دونوں طرح اس کو پڑھا جا سکتا ہے. اور ان میں اس حدیث شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو تشریح دی کانوں کے ساتھ. اور دنیا کے اندر طرح طرح کی کانیں ہیں, سونے کی, چاندی کی, پلاٹینم کی, لوہے کی, پیتل کی اور طرح طرح کی, اور ہر ایک کے اپنے خواص ہیں. دنیا جو ہے وہ ان سب کانوں کی محتاج ہے اور اس کے بغیر دنیا کا نظام نہیں چلتا. لیکن ہر کان دوسری کان سے مختلف ہوتی ہے اپنی تاثیرات میں اور اپنے قیمت کے اعتبار سے. اسی طرح انسان جو ہے وہ ہر انسان دوسرے انسان کے برابر نہیں ہوتا. ہر ایک انسان میں ایک ایسی صلاحیت ہے جو دوسرے میں نہیں ہے. اور کان کے ساتھ رکھی یہ بات بھی داخل ہے کہ ہر انسان کی صلاحیت کان کی طرح اندر دبی ہوئی ہوتی ہے. مولوی صاحب آپ میں سے ہر شخص باصلاحیت ہے, لیکن یہ کہ جس طرح کان جب تک کھودا نہ جائے, سونا بھی اگر آپ نکالنا چاہیں تو بہت گہرائی میں جا کے کھودنا پڑتا ہے. کھودنے کے بعد پھر اس کو جب وہ آتا ہے تو مٹی اور پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے, پھر اس کو صاف کیا جاتا ہے. صاف کرنے کے بعد جب نکھر کر سامنے آتا ہے تو اس کی قیمت کہیں سے کہیں پہنچتی ہے. اسی طرح انسان جو ہے تو خواب من دستہ قرآن مجید میں آتا جیسے اس کو مٹی کے اندر دبا دیا. تو کان جو ہے انسان کی صلاحیتیں دبی بھی ہوتی ہیں. آپ کو ہر شخص بات صلاحیت ہے لیکن سوتا رہے گا اس کی صلاحیتیں جو ہیں وہ اندر دبی ہوئی رہیں گی. لیکن اگر کوئی آدمی کوشش کرے اور یہ دیکھے کہ میرے اندر کیا صلاحیت ہے اور اس کو صاف کر کے برش کے باہر نکالے تو وہ اپنے آپ کو بھی فائدہ پہنچا سکتا ہے, دین کو بھی اور مخلوق خدا کو بھی. اور یہ وہ خیارکم فی الجاہلیہ خیارکم فی الاسلام. ہم آپ کو بتا دو کہ جو سوتے شاہ ہے تو کفر میں بھی سوتے شاہ ہوتا ہے, اسلام میں بھی سوتے شاہ ہوتا ہے. اور جو باصلاحیت, باحوصلہ, باہمت, محنتی ہوتا ہے تو کفر میں ہوتا ہے تو بھی محنتی ہوتا ہے, اسلام میں آتا ہے تو بھی محنت کرتا ہے. عادت صحیح ہوتی ہے اسی لیے اپنی عادتیں صحیح نہ مولوی صاحب. نعم. باب قوله قال بل سولت لكم أنفسكم سولت زينت. وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال وحدثنا الحجاج قال حدثنا عبد الله بن عمر النميري قال حدثنا يونس بن يزيد الأيلي قال سمعت الزهري قال سمعت عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله عن حديث عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين قالها أهل الإفك ما قالوا فبرأها الله
كل حدثني طائفة من الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوبي إليه. قلت إني والله لا أجد مثلا إلا أبا يوسف فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وأنزل الله إن الذين جاءوا بالإفك 10 الآيات. وبه قال حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة عن حسين عن أبي وائل قال حدثني مسروق بن الأجدع قال حدثتني أم رومان وهي أم عائشة رضي الله عنها قالت بين أنا وعائشة أخذتها الحمى فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعل في حديث تحدث؟ قالت نعم. وقعدت عائشة قالت مثلي ومثلكم كيعقوب وبنيه بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. باب قوله وراودته الذي هو في بيتها. ایک بات اس میں پھر ذہن میں آ رہی ہے، فائدے والی عرض کر دیتا ہوں دوبارہ کہ آپ کسی کی مثل بننے کی کوشش نہ کرو. آپ یہ نہ چاہو کہ میں مولانا انور شاہ کشمیری بن جاؤں یا مولانا شفیع عثمانی بن جاؤں، یا آپ بن نہیں. مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ صرف ایک شخص ہوئے ہیں دنیا میں، نہ ان سے پہلے ہوا اور نہ بعد میں ہوگا. آپ ہو اور وہ ہیں. آپ وہ نہیں بن سکتے اور وہ آپ نہیں بن سکتے. ہر ایک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسی صلاحیت رکھی ہے جو دوسرے میں نہیں. اسی بات ہے کہ کسی نے اپنی صلاحیت کو نکال لیا اندر سے کھود کے اور کسی کی صلاحیت ہوتی رہتی ہے. تو کسی کے مطابق بننے کی کوشش نہ کرو. قرآن و سنت کے مطابق بنو وہ تو بات ٹھیک ہے، لیکن فلاں آدمی ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے کسی اور میدان میں ایسا کام لے لیں کہ جو آپ کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو اور آپ کی دنیا اور آخرت بن جائے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ ایک ہی میدان میں کام کرے، مختلف میدان. بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جن کو پکڑ لیا. پڑھی ہوگی حدیث آپ نے، اور پھر فرمایا کہ مجھے حضرت سلیمان علیہ السلام کا خیال آ گیا تو میں نے اس کو چھوڑ دیا. کیا مطلب جو ان کی خصوصیت ہے انہی کے ساتھ رہے تو اچھا ہے. کیا مطلب کہ وہ ان کی خصوصیت ہے، ان کا میدان ہے، انہی کے ساتھ رہے تو اچھا ہے، میرا اپنا میدان. تو ہر آدمی کا اپنا میدان ہوتا ہے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ دوسرے کی خصوصیات اپنے اندر منتقل کرنے کی کوشش کرے. ہاں، آدمی کی جو اپنی خصوصیات ہیں ان کو نکالنے کی کوشش کرنی چاہیے. وہ ذرا مشکل سے نکلتی ہیں، کھودنا پڑتا ہے کافی، وہ گہرائی میں ہوتی ہے. باب قوله وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك. قال عكرمة رحمه الله هيت لك بالحورانية هلمة. وقال ابن زبيد رحمه الله تعالى حدثني وبه قال حدثني أحمد بن سعيد قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا شعبة عن سليمان عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قالت هيت لك. قال هيت لك يعني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه کی یہ بھی قرات تھی هيت لك. قال وإنما نقرأها كما علمناها. عبد الله بن مسعود نے فرمایا کہ ہم تو اس کو حیدو پڑھتے ہیں جیسے ہمیں سکھایا گیا. مثواه مقامة وألفيا وجدا ألفوا آباءهم ألفينا. وعن ابن مسعود رضي الله عنه بل عجبت ويظهر بل عجبت ويظهر یعنی عبداللہ بن مسعود نے جس طرح وہاں حیدو لگ پڑھا ہے اسی طرح بل عجبت ويظهرون کو انہوں نے پڑھا ہے بل عجبت ويظهرون. وبه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه أن قريشا لما أبطأوا عن النبي صلى الله عليه وسلم بالإسلام قال اللهم اكفنيهم بسبع كسبع يوسف. فأصابتهم سنة حصت كل شيء حتى أكلوا العظام حتى جعل الرجل ينظر إلى السماء فيرى بينه وبينها مثل الدخان. قال الله فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. قال الله إن كاشف العذاب قليلا إنكم عائلون أفيكشف عنهم العذاب يوم القيامة وقد مضى الدخان ومضت البطة. الدخان والی روایت گزر گئی ہوگی. بسم الله الرحمن الرحيم. باب قوله تعالى فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بعد. باب قوله تعالى فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. قال ما خطبكن إذا راودتن يوسف عن نفسه قلنا حاشا لله
وحاشا تنزيه واستثناء حصحص وضح. وبالسند المتصل منا إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى متعنا الله بعلومه وقيوده وبركاته آمين. قال حدثنا سعيد بن طليب قال حدثنا عبد الرحمن بن القاسم عن بكر بن مضر عن عمرو بن الحارث عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وابي سلمة بن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن كبير ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعية ونحن أحق من إبراهيم إذ قال له أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. باب قوله لوط علیہ السلام پر رحم کرے وہ رکن شدید کی طرف پناہ حاصل کرتے تھے او آوی الى رکن شدید. اور اسی کی مزید تفصیل میں وہ ترمذی کی روایت ہے کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو بھی نبی بھیجا ما بعث اللہ نبیا الا فی ذروۃ من قومہ کہ پھر ہر نبی کو قوم کے اعلیٰ نسل میں بھیجا گیا تاکہ اس کا قبیلہ اس کا دفاع کر سکے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا آپ کے چچا ابو طالب نے، چنانچہ کوئی آپ کو ہاتھ نہیں لگا سکا. اور جب آپ کے چچا ابو طالب سے انتقال ہو گیا تو آپ نے اپنے آپ کو قبائل عرب کے اوپر پیش کیا کہ ہے کوئی جو مجھے پناہ دے. معلومات کے پلیٹ فارم ضروری ہے، اس کے بغیر جگہ ضروری ہے، اس کے بغیر اکیلے آپ کیسے کام کر سکتے ہیں. تو آپ نے اپنے آپ کو آپ کیا لیل ابن کلال اور کہاں پیش کیا. پھر بعد میں واپس مکہ مکرمہ آ رہے تھے تو موتی ابن عدی نے آپ کو پناہ دی اور کہا چلیے میں آپ کو پناہ دیتا ہوں، آپ اس کا کام کیجیے. پھر اس کے بعد مدینہ منورہ کے لوگ آپ کو لے گئے کہ آپ چلیے ہمارے یہاں کے دین کا کام کیجیے. جی اور یہ جو آ رہا ہے کہ ولو لبثت فی السجن ما لبث یوسف لأجبت الداعیہ، تو اس میں تواضع کی ہے اور ساتھ ساتھ بعض علماء نے فرمایا کہ اس میں ہلکا سا اشارہ اس بات کی طرف کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے سے نکالا جا رہا تھا تو انہوں نے انکار کر دیا کہ جب تک زلیخا کا معاملہ صاف نہیں ہوگا اس وقت تک میں باہر نہیں جاؤں گا. لیکن اگر میں وہاں ہوتا تو میں نکل جاتا. جب تک اللہ تعالیٰ نے جیل خانے میں رکھا اور جب نکلنے کی صورت پیدا کی تو پھر میں اپنے اختیار سے مزید وہاں ٹھہر گا. وَنَحْنُ أَحَقُّ مِنْ إِبْرَاهِيمَ اور ہم ابراہیم سے زیادہ حقدار ہیں جب ان کو شک نہیں ہوا. مقصد یہ کہ جب ان کو شک نہیں ہوا تو ہمیں بھی شک نہیں ہے. البتہ اتنی بات ہے کہ لَيْسَ الْخَبَرُ كَالْمُعَايَنَةِ، تو وہ چاہ رہے تھے کہ جو علم الیقین ہے وہ تبدیل ہو جائے عین الیقین میں. اس لیے انہوں نے کہا رب ارینی کیف تحیی الموتیٰ. تکرار ہے یہ مولوی صاحب، حضرت نے تو پڑھا دیا ہوگا. باب قوله تعالى حتى إذا استيأس الرسل. وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها وعنهم قالت له وهو يسألها عن قول الله تعالى حتى إذا استيأس الرسل قال أقلت أكذبوا أم كذبوا قالت عائشة كذبوا قلت فقد استيقنوا أن قومهم كذبوهم فما هو بالذنب قالت أجل عمري لقد استيقنوا بذلك فقلت لها وظنوا أنهم قد كذبوا قالت معاذ الله لم تكن الرسل تظن ذلك بربها قلت فما هذه الآية قالت هم أتباع الرسل الذين آمنوا بربهم وصدقوهم فطال عليهم البلاء واستأخر عنهم النصر حتى إذا استيأس الرسل ممن كذبهم من قومهم وظنت الرسل أن أتباعهم قد كذبوهم جاءهم نصر الله عند ذلك. وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا سعيد عن الزهري قال أخبرني عروة فقلت لها لعلها كذبوا مخففة قالت معاذ الله. یہ حدیث شریف پہلے بھی گزری تھی اور اس وقت بھی عرض کیا گیا تھا کہ اس پہ بعد انشاءاللہ آگے آ جائے گی. یہ حدیث صفحہ 649 پر بھی پیچھے گزری ہوئی ہے، صفحہ 649. اور وہ ہے کہ بسطوا الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ام حسبتم ان تدخلوا الجنة، کیا تم لوگوں نے یہ خیال کر لیا ہے کہ تم جنت میں ایسے چلے جاؤ گے. ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، اور ابھی تک وہ حالات تمہارے اوپر نہیں آئے جو ان لوگوں پر آئے جو تم سے پہلے گزر گئے. مستهم الباساء والضراء وزلزلوا، ان کو ہلا دیا گیا. حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله،
یہاں تک کہ رسول اور مومنین کہنے لگے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، الا ان نصر اللہ قریب۔ تو وہاں یہ بتایا گیا کہ دنیا میں مصیبتوں کا آنا ایک طبی چیز ہے، بلکہ ہم مسلمانوں پر مصیبتیں زیادہ آتی ہیں، اور دنیا سے جن المؤمن وجنت الکافر حدیث شریف میں وارد ہے، اور مومن تو ہلتا ہی رہتا ہے کالخامہ، جیسے پیداوار کی شاخ ہوتی ہے، اور مومن جو اور کافر جو ہے وہ صنوبر کے درخت کی طرح سیدھا کھڑا رہتا ہے حتیٰ یکون انزعاقہ مرۃ واحدہ، جب اکھڑتا ہے تو ایک ہی مرتبہ اکھڑتا ہے، اور مومن جو ہے وہ ہلتا رہتا ہے۔ یہ حدیث ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ بلائیں آتی رہتی ہیں۔ تو قرآن مجید کی اس آیت سے بھی سورۃ البقرہ سے بھی بات معلوم ہوئی، اور یہاں ہے حتیٰ یستیأس الرسل۔ مولوی صاحب کیا باتیں کر رہے ہو 106 والے؟ حتیٰ یستیأس الرسل، یہاں تک کہ جب رسول نا امید ہو گئے، وظنوا انہم قد کذبوا، اور ان کو یہ گمان ہوا کہ شاید ہم سے جھوٹ بولا گیا تھا۔ وظنوا انہم قد کذبوا جاءہم نصرنا، تو ہماری مدد آ گئی۔ آگے کیا ہے؟ فنجی من نشاء، تو جس کو ہم چاہتے ہیں اس کو نجات دے دیتے ہیں۔ تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ اتنی پریشانیاں آئیں یہاں تک کہ رسول بھی نا امید ہو گئے، اور رسولوں کے ساتھ جو ان کے متبعین اور ان کے صحابہ کے قریب کے لوگ وہ بھی نا امید ہو گئے۔ وظنوا انہم قد کذبوا، تو اس سے اتنی بات تو صاف ہو گئی کہ دنیا میں مصیبتوں کا آنا یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے، بلکہ بقدر العطایا توکل بلایا، و بقدر البلایا توکل عطایا۔ لیکن یہ جو آیت ہے حتیٰ یستیأس الرسل وظنوا انہم قد کذبوا ہے یا کذبوا ہے، تو اس میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اور جمہور نے اس کو پڑھا انہم قد کذبوا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس کو پڑھا انہم قد کذبوا، اور دونوں صورتوں میں ترجمے کے اندر بڑا فرق پڑتا ہے۔ اگر جمہور کا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول لیا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ حتیٰ یستیأس الرسل، یہاں تک کہ جب رسول نا امید ہو گئے، وظنوا، اور رسولوں کو یہ گمان ہوا انہم قد کذبوا، کہ ان سے جھوٹ بولا گیا تھا، جاءہم نصرنا، تو ہماری مدد آ گئی۔ لیکن اس پر اشکال پیدا ہوتا ہے کہ رسولوں کو یہ گمان ہونا کہ ہم سے جھوٹ بولا گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا کہ ہم تمہاری مدد کریں گے، اللہ تعالیٰ نے تو وعدہ کیا تھا کہ ہم تمہاری مدد کریں گے، لیکن مدد نہیں آئی، یہاں تک کہ نا امید ہو گئے، اور ان کو یہ خیال ہوا کہ شاید ہم سے وعدہ جو ہے وہ اس میں چھوٹ ہو گیا۔ تو کیا نبی کے ذہن میں یہ جھوٹ کا خیال آ سکتا ہے؟ یہ اشکال پیدا ہوتا ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اسی اشکال کی وجہ سے دوسری قرات اختیار فرمائی کہ وظنوا انہم قد کذبوا، اور یہ فرمایا کہ حتیٰ یستیأس الرسل وظنوا انہم قد کذبوا ہے یہ، اور مفہوم اس کا یہ ہے، ترجمہ یہ ہے کہ